كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب البر والصلہ کی اس آخری روایت میں اور اس کی تشریح میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آخری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو آدمی اللہ کے واسطے سے تم سے پناہ طلب کرے، اللہ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرے تو تم اس کو پناہ دو، اور اللہ کا نام لے کر کے اگر کوئی آدمی تم سے سوال کرے، مانگے تو تم اس کو دو۔ ومن اتی الیکم معروفا، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی اچھا کوئی کام کرے، اچھا سلوک کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، فکافئوہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کا بدلہ دو۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ تم اس کا بدلہ دے سکتے ہو، فادعوا لہ، تو اس کے لیے دعا کرو۔ اس حدیث کا لگ بھگ اس حدیث کی تشریح ہم آپ کے سامنے کر چکے تھے۔ آخری ٹکڑا اس کا باقی تھا، ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا لہ۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں حدیث کے اس جملے کی تشریح آپ کے سامنے مکمل کی جائے گی۔ قبل اس کے چند باتوں کو جو گزشتہ دروس میں ہم سن چکے ہیں آپ کے سامنے اس کو دہرا دیا جائے تاکہ بات ذہن کے اندر تازہ ہو جائے۔ امام ابو داؤد نے، ابن حبان نے اور حاکم نے اس روایت میں یہ لفظ زیادہ کیا ہے کہ فإن لم تجدوا فادعوا لہ، یعنی فإن لم تجدوا ما تکافئوہ کا یہ لفظ ہے، لیکن ابو داؤد میں، ابن حبان میں اور حاکم میں اس روایت میں یہ اضافہ ہے فإن لم تجدوا فادعوا لہ، اگر تم نہیں دے سکتے ہو تو اس کے لیے دعا کرو، حتی تعلموا انکم قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے، تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، اس کا بدلہ مکمل کر دیا ہے، یعنی اس کے لیے دعا کرو، خیر کی دعائیں دو اس کو، یہاں تک کہ تم کو اطمینان ہو جائے کہ اس نے میرے اوپر جو احسانات کیے تھے، دعا کے ذریعے سے ہم نے اس کا بدلہ مکمل کر دیا اور پورا کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی عطیہ دیا جائے، کوئی تحفہ دیا جائے، کوئی ہدیہ دیا جائے، اگر وہ کوئی چیز پائے تو بدلہ دے، اور نہ پائے تو وہ تعریف کر دے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے احسان کو چھپایا اس نے ناشکری کی، جس نے احسان کو چھپایا اس نے ناشکری کی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص سے کوئی بھلائی کی جائے اور وہ بھلائی کرنے والے کو یہ کہے، جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے،
تو اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اوپر کی روایت میں جس تعریف کا ذکر ہے اس تعریف سے مراد کیا ہے، یعنی وہ روایت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اس روایت میں مذکورہ روایت کے اندر، یا ہم نے جو روایت آپ کے سامنے بیان کی جابر ابن عبداللہ سے، ترمذی کی روایت، کہا اس روایت میں کہا گیا کہ اس کی تعریف کرے، تو تعریف کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بہت سخی ہیں، آپ ماشاءاللہ حاتم تائی ہیں، یا ایسے الفاظ جس سے وہ عجب کے اندر یا کبر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، ایسے الفاظ کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسری روایت میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے منہ پر اپنے بھائی کی تعریف کی گویا کہ اس نے اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں کہ تم اگر سنو کوئی تمہاری تعریف تمہارے منہ پر کر رہا ہے تو اس کے منہ پر خاک ڈال دو۔ منہ پر خاک ڈال دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ میں مٹی ڈال دو، بلکہ اس کی تعریف نہ سنو، اس کو چپ کرا دو، خاموش کرا دو۔ اب یہ انسان کی فطری طبیعت ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے، مگر اللہ رب العالمین کے راستے میں دے کر کے اس کے کیا کرنا چاہیے، تعریف کی چاہت نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کے خاطر کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے نہ تو ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ سے شکریہ چاہتے ہیں، ہم کو شکریہ اللہ رب العالمین دے۔ اور اسی سے یہ قول ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے نقل کیا ہے، شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ دے کر کے یہ تک نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تم کو دے رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے لیے ذرا دعا کیجیے گا، یہ لیجیے کچھ پیسے دے رہے ہیں ہمارا بچہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کیجیے گا، نہیں، صدقہ و خیرات کے اجر کو کم کرنا ہے یہ کہہ کر کے اب اس کو مطلق دے دیجیے، وہ دعا کرے نہ کرے، آپ کا احسان مند ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو عطا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ بہتر طریقے سے دینے والے کو عطا کرے گا۔ تو کہا یہاں تعریف سے مراد کیا ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس کی وضاحت کر دی گئی، کہا کہ جزاک اللہ خیرہ ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے اس کا، یعنی اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آدمی یہ کہے کہ تمہارا احسان مجھ پر اتنا بڑا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ تمہیں کما حقہ اللہ رب العالمین ہی عطا فرمائے گا، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس سے بہتر اور کیا دعا ہو سکتی ہے، اس سے بہتر اور کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا آدمی کو یہ عادت اپنی بنا لینی چاہیے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ احسان کرے، چاہے اس کا تعلق چھوٹے احسان سے ہو یا بڑے احسان سے ہو، تو وہ اس کو جزاک اللہ خیرہ کہے، جزاک اللہ خیرہ کہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جو اللہ کے نام پر پناہ مانگے تو اسے پناہ دو، خواہ اسے تم سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں تم اس کو اپنے نقصان سے بچاؤ، یا کسی دوسرے کے نقصان سے وہ تم سے بچنا چاہ رہا ہے تمہارے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اس نے سوال کیا ہے، تو تمہارے اوپر لازمی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کے سوال کو، اس کی بات کو پوری کرو، اور یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسی طرح سے مخلوق سے انہی چیزوں کو مانگنا چاہیے جو مخلوق دینے کے اوپر قادر ہے، ان چیزوں کو مانگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کی چیزوں کو اگر کوئی آدمی مخلوق سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ جیسے اولاد کوئی آدمی کسی دوسرے سے مانگے، روزی کسی دوسرے سے مانگے، صحت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگے، تو یہ سب شرک کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ باتیں جاننا چاہیے، وہ اس باب کے اندر داخل نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے کوئی مانگے تو اس کو دو، یہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں۔ چلیے بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الزهد والورع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن حرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وإرضه استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يؤشك أن يقع فيه ألا وإن لكل مليك حمية ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق علیہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور نعمان نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف لے گئے، کہا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں، لوگوں کی اکثریت ان کو نہیں جانتی، پس جو کوئی شبہات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پھنس گیا۔ جیسے چرواہا کے چراگاہ کے ارد گرد مویشی چراتا ہو تو کبھی نہ کبھی مویشی چراگاہ میں چلے جاتے ہیں، خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، خبردار حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، خبردار جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سن لو وہ ٹکڑا دل ہے۔ بخاری و مسلم۔ جی، یہ بہت عظیم حدیث ہے جی۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، بلکہ اس حدیث کے متعلق امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پورے کے پورے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے تو ایک حصے کو اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، ایک حصے کو اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنی عظیم روایت ہے جس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ نعمان ابن بشیر اور اس روایت کی طرف ہم جائیں، یہ باب جو ہے باب الزہد والورع، زہد کس کو کہتے ہیں اور ورع کس کو کہتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ زہد کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت کم ہونا، کسی چیز کی رغبت کم ہونا، اور یہاں زہد سے مراد دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف ساری توجہ رکھنا ہے، آخرت کی طرف ساری توجہ آدمی مرکوز رکھے اور دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نوویہ کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ دنیا کی غیر ضروری چیزیں چھوڑ کر، خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہوں، انہیں چیزوں پر گزارا کرے جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کھانے اور پینے، عیش اور عشرت کے کا بہت زیادہ دل دادا نہ بنے، بلکہ اتنے ہی چیزوں کو دنیا سے اختیار اور حاصل کرے جتنا اس کے زندگی کو گزارنے کے لیے، جتنا اس کے جینے کے لیے ضروری ہے، اتنے ہی پر اکتفا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان کے اندر، انسان کی طبیعت میں یہ چیز داخل ہے کہ اگر آج وہ ایک چیز پسند کرتا ہے تو کل چل کر کے اس سے اچھی چیز چاہتا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کے علاوہ، مٹی کے علاوہ، قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں بھر سکتی، کوئی دوسری چیز نہیں بھر سکتی، کیونکہ خواہشات انسان کی اتنی ہیں کہ وہ اپنے خواہشات کو اگر مکمل کرنے کے چکر میں پڑ گیا تو پھر وہ تمام حدود کو
پامال کر سکتا ہے، تمام حدود کو پامال کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تو جنت میں ان کا پتلا رکھا، مٹی کا جو پتلا اللہ رب العالمین نے بنایا تھا اس کو جنت کے اندر رکھا، تو فرشتے اس کو دیکھتے تھے، ابلیس بھی گیا دیکھنے کے لیے، تو ابلیس نے دائیں بائیں آگے پیچھے اس پتلے کی کئی چکر کاٹنے کے بعد غور کر رہا تھا، اس نے پیٹ کے سامنے بجایا تو وہ حصہ خالی نظر آیا۔ ظاہر ہے گھڑا اگر خالی ہو اور اس کو بجایا جائے، مٹی کا گھڑا، تو وہ ٹھن ٹھن بجتا ہے، بجا۔ تو اس نے کہا کہ پورا جسم سالڈ ہے انسان کا، صرف یہاں پر خالی جگہ رکھا گیا ہے جس کو جوف کہتے ہیں، پیٹ۔ تو ابلیس نے ایک بات کہی تھی، کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ اس خالی جگہ کی وجہ سے۔ اب دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں اٹھا کر کے دیکھ لیں، ان تمام برائیوں کے پیچھے پیٹ کا کہیں نہ کہیں پہ دخل ہوتا ہے۔ تمام برائیوں، قتل و غارت گری کے پیچھے، چوری ڈکیتی کے پیچھے، سود خوری کے پیچھے، اللہ رب العالمین کی دیگر نافرمانیوں کو انجام دینے کے پیچھے کہیں نہ کہیں پہ آدمی کے پیٹ کا دخل ہوتا ہے، اور اس کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اس گڑھے کو بھرنے کے لیے آدمی کبھی کبھی انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوان تک بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حیوان تک بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ انسان دنیا سے اتنے ہی چیزوں کو حاصل کرے جو اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ دنیا سے طلب نہ کرے، ہے نا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زہد حلال کو حرام کر لینے اور مال کو ضائع کر دینے کا نام نہیں، بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر تمہیں ان چیزوں سے زیادہ بھروسہ ہو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ غور کیجیے، کیا ان چیزوں پر تمہیں زیادہ بھروسہ ہو، اور تمہیں کوئی مصیبت اگر پہنچے تو اس کے ثواب کی رغبت اس سے زیادہ ہو کہ وہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے نا، جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے۔ مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یہ جو روایت ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، اور اس روایت میں عامر ابن واقد جو ہیں راوی ہیں اس کے، وہ منکر الحدیث ہے، لہذا علامہ البانی وغیرہ نے اس کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ روایت درست نہیں ہے۔ لہذا آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زہد کہتے ہیں دنیا سے اپنی رغبت کو کم کرنا اور اتنی چیزوں میں گزارا کر لینا جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ کے پیچھے نہ لگنا، زیادہ حاصل کرنے کے چکر میں نہ پڑنا تاکہ وہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ ورع، یہ تو زہد کا معنی ہوا، اور ورع کہتے ہیں حرام سے بچنا، بلکہ حرام سے بچنے کے لیے اگر کسی ایسی چیز جس میں شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حرام بھی ہو سکتا ہے یہ حلال بھی ہو، تو شبہ والی مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دینا حرام سے بچنے کے لیے، یہ ورع کہلاتا ہے، یہ ورع کہلاتا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف، اس جو باب کی حدیث ہے، اور باب الزہد والورع کی پہلے نمبر کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما ہیں۔ ان کا نام ہے جی نعمان ابن بشیر، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، نعمان ابو عبداللہ النعمان ابن بشیر ابن سعد ابن ثعلبہ ابن زید الانصاری الخزرجی، اور یہ اسلام کے بعد مدینہ منورہ میں انصاری جو بچے پیدا ہوئے ان میں ایک سب سے پہلے بچے ہیں، یا پہلا مولود ہے جو اسلام میں ان کی ولادت ہوئی،
مدینہ منورہ میں، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ جو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن ہے، یعنی یہ نعمان ابن بشیر جو ہیں یہ عبداللہ ابن رواحہ کے بھانجا ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے ان کو آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ اچھی زندگی اس کی گزرے گی اسلام کے اوپر، اور یہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہوگی، اور اس کے بعد یہ جنت میں داخل ہوگا۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ یہ معاملات ذکر کیے ہیں اور اس کو بیان کیے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول ہیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ إِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، حضرت نعمان ابن بشیر نے اپنی انگلی کو اپنے کان کی طرف کیا، کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی انہی دونوں کانوں سے سنا ہے، یعنی میں نے نبی سے ڈائریکٹ یہ حدیث سنی ہے، میرے درمیان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا تھا۔ کہا کیا ہے روایت؟ کہا ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، دونوں چیزیں واضح ہیں، حلال کی وضاحت بھی اللہ نے کر دی ہے، حرام کی وضاحت بھی اللہ نے کر دی ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی اس کا حرام ہونا بھی واضح نہیں ہے اور اس کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسے آتی ہیں، اور خاص طور پہ خرید و فروخت اور تجارت کے معاملے میں عام طور پہ یہ معاملہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے، نہیں سمجھ پاتا، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تک کہ اس کے حلت کا معاملہ اس کو سمجھ میں آ جائے۔ کہا لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے، لیکن جو علماء ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات، جس نے اپنے آپ کو ان متشابہ چیزوں سے بچا لیا، ان شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، جس میں حرام کا بھی شبہ ہے، حلال کا بھی شبہ ہے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کی کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ظاہر ہے جب حرام کام کے اندر پڑے گا تو اس کی عزت بھی پامال ہوگی، دین کے جانے کا خطرہ تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عزت کے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تو کہا اگر اس نے متشابہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو گویا سمجھو اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو آدمی ان متشابہ چیزوں کے اندر پڑ گیا، ان کو کرنے لگا، تو وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، تو وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ یہ متشابہ چیز اس نے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ حلال بھی ہو سکتا ہے وہ حرام بھی ہو، تو پھر حرام میں کیسے پڑے گا وہ؟ کہ حرام میں ایسے پڑے گا کہ جب ان چیزوں کو انجام دینے لگے گا تو وہ حرام کام کو انجام دینے میں جری ہو جائے گا، دھیرے 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 یہ متشابہ چیزوں کو کرتے کرتے حرام چیزوں کی نفرت بھی اس کے دل کے اندر کم ہو جائے گی، اور حرام کام کو کرنا بھی وہ اپنے لیے کوئی برائی کا کام نہیں سمجھے گا اور اس کو انجام دے دے گا۔ وہی کہا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، جو آدمی شبہات کے اندر پڑ گیا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام میں گرفتار ہو گیا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا کَالرَّاعِی یرعی حول الحما، اس چرواہے کی طرح سے جو اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو لے جا کر کے حما کہتے ہیں جی چراگاہ کو، اور ایسا چراگاہ گزشتہ زمانے میں بادشاہوں کے جانوروں کو چرانے کے لیے کوئی چراگاہ خاص ہوتی تھی، یا اسی طریقے سے صدقات اور زکوٰۃ کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کو چرنے کے لیے جگہ خاص ہوتی تھی، یہ سرکاری زمین ہوتی تھی، اور اس میں دوسرے جانوروں کو چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس میں صرف وہی جانور چریں گے جو سرکاری جانور ہیں، وہ اس کے اندر چریں گے۔
تو اب اگر کوئی چرواہا ایک دم اس کے آڑ پر لے جا کر کے کنارے کھڑا ہو کر کے حما ہے ادھر اور ادھر جانور کو چرا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے جانور ادھر کھایا اور کھاتے کھاتے ایک آدھ منہ ادھر بھی مار لیا۔ دیکھیے کیسی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا اس کے قریب ہی تک مت جاؤ، دور ہی رہو، تاکہ ادھر حرام جو تمہارے اوپر ہے تم ادھر نہ چلے جاؤ۔ کہا کرراعی، اس چرواہے کی طرح سے، یرعا حول الحما، جو ایسی چراہ گاہ جو بادشاہوں کے لیے خاص ہے اس کے کنارے اپنے بکریوں کو چرا رہا ہے، یوشک ان یقع فیہ، یہ ہو سکتا ہے، یہ قریب ہے کہ اس کے جانور اس حرام چراہ گاہ کے اندر داخل ہو جائیں، جہاں چرانا جانوروں کو ممنوع ہے وہاں یہ چلے جائیں اور یہ سزا کا مستحق ہو جائے۔ تم اتنا قریب لے کر گئے کیوں بکریوں کو کہ وہ وہاں چلے گئے؟ اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگاہ ہو جاؤ۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، جس طریقے سے ہر بادشاہ کا کوئی نہ کوئی چراگاہ ہوتا ہے جہاں اس کے جانوروں کو چرایا جاتا ہے اور عام جانوروں کا وہاں پر جانا ممنوع ہوتا ہے، اور کوئی چرواہا اگر اپنے جانوروں کو لے کر کے اس چراگاہ میں چلا جائے تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ کہا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمًا، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، تو یہ بات جان لو کہ اللہ رب العالمین کی جو چراگاہ ہے، وہ چراگاہ کیا ہے؟ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تمہارے لیے ممنوع ہے کہ تم وہاں جاؤ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر کے سراؤنڈ کر دیا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں حرام ہیں، ان کا تعلق قول سے ہے، ان کا تعلق فعل سے ہے، ان کا تعلق عمل سے ہے، ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے، ان کا تعلق پہننے اوڑھنے سے ہے، اگر اللہ نے ان کو حرام کر دیا ہے تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کہا الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ۔ الا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیے کتنی تاکید ہے، کہا الا وان فی الجسد مضغہ، یہ بات جان جاؤ کہ جسم کے اندر ایک مضغہ ہے۔ مضغہ کہتے ہیں جی گوشت کے اتنے بڑے ٹکڑے کو جس کو آدمی منہ میں لے کر کے چبا سکے، گوشت کا اتنا بڑا ٹکڑا جس کو آدمی منہ میں لے کر کے چبا سکے، اسی لیے مضغ یمضغ مطلب چبانے کے معنی میں آتے ہیں، ہے نا؟ تو کہا اتنا بڑا ٹکڑا جس کو آدمی اپنے منہ میں لے کر کے چبا سکے۔ کہا الا وان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ درست ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم اس کا کیا ہوگا؟ درست رہے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر یہ فساد پا گیا، خراب ہو گیا، اس کے اندر نقصان ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگاہ ہو جاؤ، الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے، وہ دل ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، امام بخاری نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حلال ظاہر ہے، الحلال بین، حلال ظاہر ہے، یعنی کسی کو اس کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ پھل ہے، فروٹ ہے نا، یہ سب کے سب حلال ہے، آدمی کھا سکتا ہے، ہر طرح کے پھل، سیب ہے، انگور ہے، انار ہے، اور جتنے پھلوں کا تصور ہے سب کے سب حلال ہیں۔ روٹی ہے، گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، شہد ہے، دودھ ہے، حلال جانوروں کا دودھ، کھانے پینے کی عام اشیاء چیزیں ہیں، سبزی ہے، ساگ ہے، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی زہریلی چیز نہ ہو، نقصان دہ چیز نہ ہو، تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں حلال ہیں ان کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خرید و فروخت اور دوسرے معاملات جو ہیں، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، یہ سب حلال ہے، اس کے بارے میں آدمی جانتا ہے۔ اور حرام بھی واضح ہے، مثال کے طور پہ خنزیر کا گوشت، شراب، بدکاری، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان اور اس طرح کی چیزیں جن کی حرمت صاف صاف قرآن مجید کے اندر اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، جن کا حلال ہونا یا جن کا حرام ہونا کتاب و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے۔ کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان ایسی ہیں جن کے تعلق سے شریعت نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، خاموشی اختیار فرمائی ہے۔
ہے نا؟ تو ان میں سے بھی کچھ چیزیں حلال ہیں، یعنی جن چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بطور احسان فرمایا ہے تو وہ چیزیں حلال ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی معرض احسان میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے اس کو اس نے پیدا کیا۔ اب آدمی کوئی کہے کہ کھیرا تمہارے اوپر حلال ہے، اس کی دلیل لا کر کے دو، گاجر حلال ہے، اس کی دلیل لاؤ، تو کہیے گا دلیل تم لا کر کے دو کہ یہ حرام ہے، تم لا کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس کا تذکرہ کیا ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ہاں وہ جڑی بوٹیاں یا وہ چیزیں جو زہریلی ہیں، جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو وہ چیزیں حرام ہوئی دوسرے دلیلوں کی وجہ سے، کیونکہ جانتے بوجھتے اگر کوئی آدمی زہر کھا لے اور مر جائے تو خودکشی ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی خاص چیز ہے جس کو کھانے سے کسی خاص آدمی کو نقصان ہو تو وہ چیز وہ آدمی نہ کھائے، لیکن عام چیزیں جو سب ساگ سبزی ہے، پھل فروٹ ہے، ان کا کھانا حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معرض احسان میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ دو قاعدے آتے ہیں، ان دو قاعدوں کو اگر کوئی آدمی غور سے سمجھ لے تو اس کو یہ چیپٹر، یہ باب سمجھ میں آ جائے گا، اور اسلام کا ایک بڑا معاملہ، بڑے مسائل کا ایک ذخیرہ وہ بڑی آسانی سے حل کر لے جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کسی بھی تصرف کو، انسان کے ایکٹ کو، تصرف کہتے ہیں کام کو، ایکٹ کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے، ایک کا تعلق رکھیے عبادت سے اور دوسرے کا تعلق رکھیے معاملات سے، عبادت سے اور معاملات سے، دونوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، جس چیز پہ شریعت خاموش ہے تو وہ کس دائرے میں آئے گا؟ مباح ہوگا، حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ کل آئے گی، اس پہ تفصیلی گفتگو کل کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ چلو، جب ان دونوں چیزوں کو سمجھ جائیے گا کہ معاملات میں کیا ہے اصل اور عبادت میں کیا ہے اصل، تو اس کا جواب خود مل جائے گا۔ جی ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سابقہ درس سے متعلق مجھے سوال کرنا ہے۔ جی بولیے۔ درس نمبر 30 حدیث نمبر 21 جس میں بچوں کو قتل کرنے کے متعلق جو تفسیر چل رہی تھی، اس میں یہ بات اس میں گزری تھی کہ جیسے کہ جنین کا 42 ڈیز اگر مادر رحم میں رہنے کے بعد اگر وہ ضائع ہوتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی، اس سے قبل اگر ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھے گی۔ تو یہاں جو حکم ہو رہا ہے یعنی اس سے قبل ہو تو یعنی وہ استحاجہ کے حکم میں جائے گا، اور اس کے بعد اگر ہو تو وہ یعنی نفاس کی حالت ہوں گی۔ جی تو شیخ یہاں پر سوال یہ میرا ہے کہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جنین کا مطلب 42 ایبو بھی ہو جاتا، مثلا 2-2.5 مہینہ ایکسٹرا بھی ہو جانے کے باوجود بھی جنین میں کوئی نطفہ میں کوئی پروموٹ نہیں ہوتا۔ ریسنٹ کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کے سامنے یہ کیس آیا ہے کہ 2.5 مہینے کے باوجود بھی نطفے میں کوئی پروموٹ نہیں ہوا تھا، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ مطلب وہ نفاس میں جائیں گی یا پھر وہ استحاجہ میں جائیں گی؟ آٹومیٹک وہ ساکت ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ سے پتا چلا کہ نطفے کی کچھ بھی مطلب ہوا نہیں تھی، بس کلی رپورٹ ایک پازیٹیو تھا، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو استثنائی کیفیت ہے، اس کا علم نہیں ہے میرے پاس۔ یہ استثنائی کیفیت ہے، کچھ بھی کہنا قول علی اللہ بغیر علم ہوگا۔ تو علماء نے جو حدود متعین کیے ہیں وہ یہ ہے
اب اس سے پار ہونے کے بعد بھی اگر معاملہ ایسا ہے، کیونکہ کہا کہ نفاس کا اعتبار اس وقت ہوگا جب خلقت ہو چکی ہو، لیکن یہ پرٹیکولر اس مسئلے میں کیا جواب دیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، دیکھنے کے بعد میں انشاءاللہ کتابوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس کا جواب دوں گا۔ جی شیخ، اور اس سے ریلیٹڈ دوسرا سوال، جیسے کہ 80 دن ہو جانے کے بعد اگر کوئی اپنے حمل کو ساکت اگر خود سے کرتا ہے، اس کے تو استغفار کا جو بتایا گیا ہے، تو روزہ رکھنے کے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا ذکر ہے، تو روزہ یہ عورت رکھے گی؟ دونوں رکھیں گے اگر دونوں کی رضامندی سے ہوا ہے معاملہ۔ جی سر، جی مسئلہ یہی تھا کہ مطلب بعض ایسی کیسز ہوتے ہیں کہ عورت کی اپنی خواہش کے بغیر اس کو جبرن یا پھر دھوکے سے حمل ثابت کروایا اگر اس جاتا کی ہے۔ خواہش نہیں ہے، اس کی خواہش نہیں ہے اور اس پہ اجبار کیا گیا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، جی جی، یہی ڈاؤٹ تھا۔ گنہگار نہیں ہے۔ بارک اللہ۔ اگر دونوں کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا دونوں کا معاملہ ہے، تو پھر ایسا دونوں کے اوپر ہے۔ جی جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، پچھلا درس سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی بولیے۔ ایسا ہے کہ جو پیشہ ورانہ طور پر مانگنے والے آتے ہیں اور وہ مطلب مرض کا یا پھر شادی کا نام لے کر مانگتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم کو زیادہ پیسہ اس سے ملے گا، تو وہ لوگ ایک خواہش رکھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ملے، لیکن اگر ان کو کم پیسہ دے دیا جائے تو وہ مطلب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کبھی بد دعا وغیرہ بھی دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا چاہیے ہم لوگ کو؟ ان کی بد دعا نہیں لگے گی، ان کی بد دعا نہیں لگے جی گی۔ آپ کے پاس چونکہ اصل کیا ہے، اصل یہ ہے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، یہ اختیار میرا ہے، مانگنے والا یہ طے نہیں کرے گا کہ ہم اس کو کتنا دیں۔ زکوٰۃ نہیں ہے، مال کے مالک ہم ہیں اور ہم اپنے مال میں جس طرح سے چاہیں ویسا تصرف کریں گے۔ ہم اپنے علم کے مطابق اگر دیکھیں گے کہ مانگنے والا زیادہ کا مستحق ہے واقعی، تو اس کو ہم کوشش کر کے زیادہ دیں گے، لیکن اگر نہیں بھی دیتے ہیں تو سامنے والا، دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما علی المحسنین من سبیل، آپ محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے قرآن میں ما علی المحسنین من سبیل۔ ایک آدمی اگر کسی کو مثال کے طور پہ کھانا خرچہ دے رہا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور دیتے دیتے 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ اس کے بعد بند کر دیا اس نے، تو اب آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم دے رہے تھے اتنا دن سے، کاہے دے رہے تھے، اب کیوں بند کر دیا؟ ارے بھائی، ایک تو ہم تمہارے اوپر احسان کر رہے تھے، پھر اوپر سے تم کہہ رہے ہو ہم کو دینا تھا اتنا دن تک ہم نے دیا، اب ہم نہیں دے رہے ہیں۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ آپ پوچھ بھی نہیں سکتے کہ کیوں آپ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر جس نے احسان کیا ہے اس کے اوپر آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ ایسی صورت میں ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بیٹی کی شادی کے لیے تم سے مانگ رہے ہیں، تم 5 روپے ہم کو دیا ہے، آپ اس کو احسن طریقے سے کہہ دیجئے کہ بھائی صاحب اس وقت ہم کو آپ کو دینے کے لیے یہی ہے، آپ لیجئے اور جائیے، جزاک اللہ خیر، کہتے ہوئے سائٹ ہو جائیے۔ اور اس کے بعد بھی وہ بڑبڑا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کا کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، ٹاپک سے ہٹ کر کوشچن کر سکتے ہیں کیا؟ ایسا ہوا کہ مسجد میں جلسہ تھا، باہر سے عالم آئے تھے، تو باجماعت نماز ہوئی، عورتوں کی صف کھڑی تھی، پھر تیسری صف تھی وہ، تو فرض نماز ادا ہونے کے بعد جو عورتیں اپنی جگہ بدلی، پھر تیسری صف میں ایک عورت کھڑی تھی، سنت پڑھی تھی نفل پڑھی تھی پتہ نہیں، پھر میں اس کے آگے سے گزر گئی، میں نے دیکھا نہیں، کہ اس کا کفارہ ادا ہوگا یا کیا ہوگا؟ کوئی کفارہ نہیں ہوگا آگے سے گزر جانے کا، توبہ اور استغفار کریں، غلطی سے آپ گزر گئے، کوئی حرج نہیں ہے۔
جان بوجھ کر نہیں گزرنا ہے. اگر آپ دیکھتے تو نہیں گزرتے نا. ہاں دیکھا تو نہیں ہے میں نے, اسی لیے وہی کہہ پوچھا رہا کہ ہوں, اگر دیکھتے تو نہیں گزرتے نا. جی جی کوئی بھولے سے گزر گئے, کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی آدمی ایسے انجانے میں گزر رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کو یہ اختیار ہے جی کہ وہ ہاتھ بڑھا کے روکے, اس کو ہاتھ بڑھا کر کے روکے یا اشارہ کر دے نماز میں ہی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. ہوتا ہے بسا اوقات آدمی بیٹھا ہوتا ہے تشہد وغیرہ میں, تو آدمی کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی لیے یہاں پہ دو چیزیں ہیں. دیکھیے علماء نے بیان کیا, کہا کہ اگر کوئی آدمی نماز کے بعد ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے جو لوگوں کی گزرگاہ ہے, جو لوگوں کی گزرگاہ ہے, کیونکہ بہت آدمی کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. فرض نماز مکمل ہو گئی ہے, اب وہ اٹھ کے مسجد سے جا سکتا ہے, جی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھے وہاں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی زبردستی, آپ سامنے کھڑے ہیں, عام طور پہ یہ عادت ہوتی ہے آپ ہی کو ستھرا بنا کر کے کھڑے ہو گئے, اور ایسی صورت میں آپ ظلم کر رہے ہیں. اس کو کیوں بیٹھنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ اس کو جانا ہے, اس کا فون آ گیا, کوئی اور بات ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, آڈیو بند کیجئے اپنا, کوئی اور مسئلہ ہے, کوئی یہ ہے, تو اس کو نکلنے دیجئے. لیکن آپ راستے پر کھڑے ہو گئے اور دوسرے لوگوں کو بلاک کر رہے ہیں, روک رہے ہیں. اب اس میں کوئی آدمی ضرورت مند ہے, کوئی اور کچھ ہے, کسی کو نکلنا ہے, کسی کو گاڑی پکڑنی ہے, کسی کو کہیں جانا ہے, کسی کا بچہ رو رہا ہے, کوئی باہر کسی کو انتظار کرنے کے لیے چھوڑ کر آیا ہے, آپ اس کو کیوں بلاک کر رہے ہیں؟ تو ایسی صورت میں وہ نمازی گنہگار ہوگا جو بغیر دیکھے ہوئے راستے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. ویسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو ستھرا بنا رہے ہیں تو سامنے والے کو بول دیے, تم کو جانا ہے کیا؟ جانا ہے تو چلے جاؤ بھائی, ہم نماز پڑھنے والے ہیں پیچھے. اور کہے کہ نہیں پڑھو, ہم بھی پڑھیں گے ادھر نماز, تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ بغیر بتائے وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ آپ نیت باندھے ہوئے ہیں. اب ایسے میں بسا اوقات اتنی الجھن ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بیٹھا رہے گا تشہد میں, پہلے جلدی سلام پھیر لیتا, لیکن ابھی آپ جانے والے ہیں تو اور بیٹھ کے بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھا ہوا ہے. الجھن میں دوسرے کو نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس کے باوجود بھی آپ اگر صحیح جگہ پر نماز ادا کر رہے ہیں اور کوئی آدمی انجانے میں, کوئی بھی مسلمان آدمی جان بوجھ کے نہیں گزرے گا, انجانے میں کوئی گزر جا رہا ہے تو شریعت آپ کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے روک سکتے ہیں. اور سامنے والے کو بھی رک جانا چاہیے. اگر اشارہ مل گیا آپ کو تو آپ رک جائیے, کھڑا ہو جائیے تھوڑی دیر, یا اپنا راستہ بدل کے دوسری طرف سے جانے کی کوشش کیجیے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ, ایک مسئلہ ہے, دکان ہو یا گھر کا جو سیکورٹی ملتا ہے اس میں زکوٰۃ, سیکورٹی کہاں تک صحیح ہے, یا زکوٰۃ اس کا ہے, یا کاروبار کرنا اس سے سیکورٹی سے کیا مسئلہ ہے؟ دکان وغیرہ میں جو سیکورٹی جمع کیا جاتا ہے, جی کئی ایک سوال پوچھا نا آپ نے, اس میں جی جی سیکورٹی میں زکوٰۃ نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے, یہ ہے. جی, اس میں بھی زکوٰۃ ہوا, وہ پیسہ سے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ دیکھیے, وہ جو آپ نے جو پیسہ دے دیا ہے مکان کے مالک کو, جی دکان کے مالک کو, جی تو آپ کو زکوٰۃ اب اس کی نہیں نکالنی ہے. جی اس کو کہتے ہیں شریعت میں مال محبوب. نہیں, جیسے ہم لیے ہیں, میرا مکان ہے, دوسرا آدمی لیا ہے, سے سیکورٹی لیے ہیں, جی ہاں, تو اس کا حکم الگ ہے, دینے والے کا الگ ہے اور لینے والے کا الگ ہے. انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. تھوڑا لمبا ہوگا معاملہ, وقت زیادہ ہو گیا ہے, کال بھی ہمارا ضروری اچھا, ہے. کاروبار میں کتنا تک منافع لینا جائز ہے؟ کس کاروبار میں؟ کوئی بھی کاروبار میں, کپڑا ہو, راشن کا ہو, جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں. ادھار میں الگ اور وہ نقد میں الگ منافع لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں. ایک سامان کی اچھا دو قیمت لگائی جا سکتی ہے. نقد خریدو گے تو ایک قیمت, ادھار خریدو گے تو ایک قیمت. اچھا.
السلام السلام علیکم. علیکم. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله